الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن نبی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدى كمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا فکان منها نقیہ قبلت الماء وانبتت الکلا والعشب الکثیر وكانت منها اجادب امسكت الماء فنفع الله بها الناس وشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت قلعا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کی روایت فرمانے والے ہیں. آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل ما بعثنی اللہ من الہدی والعلم، اللہ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا اس کی مثال ایسے ہے کمثل الغیث الکثیر، جیسے بہت زیادہ بارش ہوا کرتی ہے. اصاب اردن، یہ بارش زمین کو پہنچتی ہے. فکان منہا نقیہ، اس زمین کا کچھ حصہ بڑا پاک و صاف ہوتا ہے، زرخیز ہے. قابلت الماء، جس نے پانی کو قبول کر لیا. فانبتت الکلا والعشب الکثیر، اس نے چارہ بھی اگایا اور بہت سا گھاس بھی اگایا. وکانت منہا اجادب، اور اس میں سے کچھ پتھریلی زمین ہے. امسکت الماء، جس نے پانی کو روک لیا. فنفع اللہ بها الناس، اللہ نے اس کے ذریعے لوگوں کو نفع دیا. فشربوا، انہوں نے پانی پیا. وسقوا، پلایا. وزرعوا، اور کھیتیوں کو پانی دیا. واصابت منها طائفة اخرى، اور یہی بارش ایک ایسی زمین کے خطے کو بھی پہنچتی ہے. انما ہی قیعان، جو بالکل چٹیل ہے. لا تمسک ماء، جو پانی کھڑا نہیں کرتی. ولا تنبت قلعا، اور نہ کوئی چارہ اور گھاس اگاتی ہے. فذلک مثل من فقہ فی دین اللہ، پس یہ مثال ہے اس کی جس نے اللہ کے دین کی سمجھ حاصل کی. منافعہ، اللہ نے اسے نفع دیا. ما بعثنی اللہ بہ، جسے اللہ نے مجھے دے کر بھیجا تھا. فعلم، اس نے یہ علم سیکھا. وعلم، اور اس علم کو دوسروں تک پہنچایا. ومثل من لم یرفع بذلک راسا، اور یہ مثال ہے اس کی بھی جس نے اس کی طرف ذرا بھی سر کو اٹھا کر نہ دیکھا. ولم یقبل ھدی اللہ الذی ارسلت بہ، اور اس ہدایت کو قبول نہ کیا جو ہدایت اللہ نے مجھے دے کر بھیجی تھی. یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے جو ہدایت اور علم عطا فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے بہت زیادہ بارش ہوا کرتی ہے، موسلا دھار بارش برستی ہے. اب یہ بارش جب برستی ہے
تو پورے علاقے پہ برستی ہے، اور جب برستی ہے لگاتار برستی ہے، ایک جیسی برستی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی عالمگیر ہے اور سرکار کی ہدایت بھی عالمگیر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی بارش ہو یا سرکار کی ہدایت کی بارش ہو، ہر جگہ برستی ہے۔ نیچے پھر زمین کا فرق ہے، جیسے بارش برستی ہے ایک جیسی برستی ہے، لگاتار برستی ہے، نیچے کبھی کچا مکان آ جاتا ہے، کبھی پکی کوٹھی آ جاتی ہے، نیچے کبھی زرخیز زمین آ جاتی ہے، کبھی شور والی زمین آ جاتی ہے۔ تو اس میں فرق زمین کا ہوتا ہے، بارش کا کوئی فرق نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بارش بھی برس رہی ہے اور سرکار کی ہدایت کی بارش بھی برس رہی ہے، لگاتار برس رہی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ جس کی زمین کو اللہ نے زرخیز بنایا ہے، خوش قسمت ہے وہ جس کی زمین کو اللہ والے نے اس قابل بنایا ہے کہ وہاں اللہ کے محبوب کی رحمت کی بارش برسے تو پانی وہاں ٹھہر جائے اور اپنا اثر دکھا دے۔ فرمایا ایک زمین پہ جب بارش آتی ہے، زمین ہو زرخیز، وہاں ہریالی ہوتی ہے، گھاس آتا ہے، چارہ ہوتا ہے، پھول نکلتے ہیں، پھل آتے ہیں، درخت نشو و نما پا جاتے ہیں، چنبیلی ہے، گلاب ہے، موتیا ہے، طرح طرح کے یہ پھول نکلتے ہیں۔ انسان جب اس سے گزرتا جاتا ہے، اس کی مشامیں جب معطر ہوتی چلی جاتی ہے، وہ تر و تازہ ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ زمین زرخیز تھی، بارش برسی ہے، بارش نے کمال دکھایا اور اس سے ہریالی ہو گئی، خوشبو آ گئی، لہلہاتے کھیتوں میں بدل گئی اور اس کی عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ زمینیں ایسی پتھریلی زمین ہو جاتی ہے، جب پتھر والی زمین ہے اس میں پانی آ کے ٹھہر جاتا ہے، زمین پر تو کوئی اثر نہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کوئی آتا ہے اپنا ڈول بھر کے لے جاتا ہے، لوگ اس سے نہر نکال لیتے ہیں، لوگ پانی پیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو پانی پلاتے ہیں۔ لیکن زمین نے قبول نہیں کیا، پتھر والی زمین ہے اور اس سے وہ پانی لیا اور پانی لے کر دوسرے استعمال کرتے رہے۔ اور تیسری زمین شور والی زمین ہے، تعفن والی زمین ہے، غلاظت والی زمین ہے، سیدھی سی زمین ہے، اس میں پانی ٹھہرتا نہیں ہے، اس میں کچھ اور کچھ ہوتا نہیں ہے، بارش تو اس پر بھی رستی ہے، بارش کی سخاوت میں کوئی کمی نہیں ہے، بارش برسنی ہے تو ایک جیسی ہے، لگاتار برسنی ہے، مسلسل برسنی ہے۔ نیچے زمین جب ایسی آ جائے گی شور والی، وہاں پانی کھڑا نہیں ہوتا، وہاں کیا ہوگا؟ پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، گویا اس میں وہاں تھا ہی نہیں۔ اگر نیچے غلاظت ہے تو غلاظت اور پھیل جاتی ہے، اگر نیچے کوئی ایسا تعفن والی چیز ہے وہ تعفن اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اس میں قصور بارش کا نہیں، اس میں قصور اس زمین کا ہے کہ وہ زمین ہے ہی ایسی طرح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ مثال ہے اس کی، من فقہ فی دین اللہ ونافعہ ما بعثنی اللہ بہ فعلم وعلم۔ یہ مثال، پہلی مثال کس کی ہے کہ جس نے میرے دین کو سمجھ لیا، اللہ نے جو دین دیا تھا اس دین کو سمجھ لیا، اپنے دل کی اس کی زمین بڑی زرخیز تھی، دل کی زمین بڑی تر و تازہ تھی، وہ بڑی ہی پاک و صاف تھی، اس میں رحمت کی بارش برستی ہے، علم بھی برسا ہے، ہدایت بھی برسی ہے۔ جب علم اور ہدایت دونوں برس رہی ہیں پھر اس میں کیا ہوگا؟ ہریالی آئے گی، اس میں پھول نکلیں گے، اس میں تر و تازہ پھل ہوں گے، اس میں کیا ہوگا؟ پھر ایسی کھیتی چلی جائے گی کہ جو بھی گزرتا جائے گا اس کی مشامیں جو معطر ہوتی چلی جائے گی، وہ خوشبو آتی چلی جائے گی، مہکتی چلی جائے گی، کیونکہ یہ کمال کس کا ہے؟ کمال بارش کا ہے۔ بارش نہ ہوتی تو زمین ساری ایک جیسی تھی، کمال بارش ہے، بارش برسی ہے، اس نے زمین کو ہریانہ کر دیا، اس نے زمین کو پھول والا کر دیا، اس نے زمین کو پھل والا کر دیا، اسے معطر کر دیا، وہ سائے والی بھی ہو گئی، وہاں سے پانی بھی ہے، وہاں سے پھل بھی ہے، وہاں ہر چیز ملتی ہے کیونکہ زمین کے اوپر آ کے بارش برستی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب علم کی بارش اور ہدایت کی بارش برسی ہے، مسلسل برسی ہے، جب نیچے زمین تھی زرخیز، نیچے زمین تھی ہریانے والی، پھر وہاں تو عجب بہاریں آ گئی ہیں۔ یہ کون کون سی زمین تھی؟ آؤ دیکھنا ہو تو ابو بکر کے دل کی زمین کو دیکھ لو، عمر کے دل کی زمین کو دیکھو، عثمان کو دیکھو، علی کو دیکھو، بلال کو دیکھو، صہیب کو دیکھو، اور ویسے کرنی نے تو مصطفیٰ کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس کے دل کیوں معطر ہو گیا ہے کہ زمین زرخیز تھی، وہاں مصطفیٰ کی بارش نازل ہو گئی ہے۔
امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو بخاری لکھ گئے اور جنہوں نے اتنی محنت کی، امام بخاری کو دیکھیے، امام مسلم کو دیکھیے، امام ترمذی دیکھیے، امام نسائی دیکھیے، ابو داؤد دیکھیے، ابن ماجہ دیکھیے، امام حاکم دیکھیے، امام طبرانی دیکھیے، یہ سارے بڑے محدثین کیا تھے؟ کمال کیا تھا؟ کمال یہ تھا کہ کمال مصطفیٰ کے علم کی بارش کا ہے، مصطفیٰ کی ہدایت کی بارش کا ہے۔ بخاری کے دل میں برستی ہے تو بخاری کا دل نور والا بن جاتا ہے، ہدایت والا بن جاتا ہے، جہاں جہاں سے گزرتا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی مہربانی، یہ رب کا لطف و کرم ہے۔ پھر آگے بڑھیے، آگے بڑھتے ہوئے آپ کو ایک اور منظر بھی نظر آئے گا، محدثین کی بارش بھی نظر آتی ہے، لیکن آگے چلیے آپ کو ہمارے بڑے بڑے عجیب لوگوں کی بارش بھی نظر آئے گی۔ وہاں ان کے دل کی زمین بڑے عجیب تر و تازہ طریقے سے وہ مہک رہی ہے، وہاں آپ کو نظر آئیں گے تو سیدنا عبد القادر جیلانی بھی نظر آئیں گے، خواجہ علی حجویری بھی نظر آئیں گے، اور وہاں آپ کو خواجہ شہاب الدین سہروردی بھی نظر آئیں گے، معین الدین چشتی اجمیری بھی نظر آئیں گے، شاہ بہاؤ الحق زکریا ملتانی نظر آئیں گے، بہاؤ الدین نقشبند نظر آئیں گے، اور یہ حضرت خواجہ، یہ سارے کے سارے آپ کو نظر آئیں گے۔ کمال ان میں کیا ہے؟ کمال نیچے زمین تھی، کمال مصطفیٰ کی بارش کا ہے۔ جب بارش برستی ہے تو لہلہاتے کھیتوں میں بدل جاتی ہے۔ اگر آج اٹھیے، اسی وقت چلے جائیے، لاہور چلے جائیے، وہاں ابھی بھی آپ کو قرآن کھلا ہوا نظر آ جائے گا۔ یہ خوشبو ہے، کس کی خوشبو ہے؟ یہ رحمت والی بارش کا کمال ہے، نبی کے علم کی بارش کا، نبی کی ہدایت کی بارش کا کمال ہے کہ وہ چلتے چلتے جاتی ہے، جب زمین آتی ہے عجیب تو پھر زمین پہ جب ہریالی ہو جاتی ہے، زمین پہ کرم ہو جاتا ہے۔ یہی بارش جب برستی ہے ایک اور رنگ بھی نظر آتا ہے، وہ رنگ کہیں حضرت امام غزالی کی صورت میں نظر آتا ہے، کہیں امام راضی کی صورت میں نظر آتا ہے، کہیں اور بڑے بڑے مصنفین کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ان کے اندر کمال کیا ہے؟ آج بھی ان کی کتابیں پڑھ لو، دل مائل ہو جاتا ہے، رب کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کتابوں میں کمال نہیں، کمال مصطفیٰ کی بارش کے اندر کمال ہے۔ تو یا آقا علیہ السلام کی رحمت کی بارش برسی ہے تو خوب برسی ہے، اور قیامت تک برس رہی ہے، برستی جا رہی ہے، مسلسل برس رہی ہے، مسلسل برس رہی ہے، اور برستے ہوئے لوگ کیا ہیں؟ اس سے اپنے اپنے دلوں کی دنیا کو آباد کرتے جا رہے ہیں۔ کچھ زمینیں پتھر والی، پتھریلی زمینیں، اس میں پتھریلی زمین پہ بارش آتی ہے، رک جاتی ہے، اندر کوئی اثر نہیں ہے، اندر کوئی اثر نہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ تو اثر نہیں، لوگ آتے ہیں وہاں سے پانی لے جاتے ہیں، وہاں سے پانی لے جاتے ہیں اور اپنے گھروں کو آباد کرتے ہیں، کھیتیاں سیراب کر لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پانی پلاتے ہیں۔ یہ ان علماء کی مثال ہے جو بے عمل ہیں۔ وہ کبھی کسی کو بات بتاتے ہیں، بات پیچھے اللہ رسول کی ہوتی ہے، اس کے دل میں بیٹھ جاتی، سننے والے کے دل میں، وہ خود خالی کا خالی رہتا ہے، سننے والا جھولی بھر کے چلا جاتا ہے۔ کبھی وہ خود خالی رہتا ہے، سننے والا جھولی بھر کے چلا جاتا ہے۔ محبوب سبحانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ان کی مثال پارس پتھر کی طرح ہے۔ بے عمل علماء، ان کی مثال پارس پتھر۔ وہ پارس پتھر ایک نام مشہور ہے، وہ ایسا پتھر ہے کہ پیتل پہ لگائیں گے نا تو پیتل سونا بن جائے گا۔ پیتل کیا بنے گا؟ سونا بن جائے گا۔ پتھر میں یہ خاصیت ہے، وہ کسی پیتل پہ لگائیں گے پیتل سونا بن جائے گا، لیکن وہ خود کیا ہے؟ پتھر کا پتھر ہے۔ خود کیا ہے؟ پتھر کا۔ اس کو پتھر کہیں گے، چاہے قیمتی ہی کہیں، لیکن ہے وہ پتھر، سونا نہیں ہے۔ جو اس کے ساتھ ملا وہ تو سونا بن گیا، لیکن وہ خود پتھر کا پتھر ہے۔ اسی طرح بے عمل علماء ہیں، وہ خود تو اسی طرح رہتے ہیں، جو ان کے ساتھ آتا ہے اللہ کے قرآن و حدیث کی برکت ہوتی ہے، وہ ترتا چلا جاتا ہے، رب اس پہ مہربانی کرتا چلا جاتا ہے۔ اور کچھ ایسی زمینیں ہیں وہ شور والی ہیں، وہ تعفر والی ہیں، وہ غلاظت والی ہیں۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں جب بارش برستی ہے پھر وہ غلاظت ہی غلاظت ہے، اس کی غلاظت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ قصور بارش کا نہیں ہے، قصور ان کی اپنی زمین کا ہے۔ ابو جہل کا کیا قصور؟ ابو لہب کیوں مارا گیا؟ زمین خراب ہے،
عتبہ کیوں گیا، شیبہ کیوں گیا، امیہ بن خلف کیوں گیا، عبداللہ بن ابی کیوں گیا؟ یہ سارے کے سارے اس لیے گئے کہ ان کی زمینیں خراب تھی، ان کی زمینیں شوربہ کی تھی، ان کے دل صحیح نہیں تھے۔ محمد مصطفیٰ نے انہیں بھی تو سمجھایا، ابو جہل کو بھی موج سے دکھائے، ابو لہب کو بھی دکھائے، بڑوں بڑوں کو دکھائے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چاند شک ہوتا ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مصطفیٰ کی انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سرکار اشارہ کرتے درخت آتا چلا جاتا ہے، سلام پڑھ کے واپس جاتا ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پتھر بھی کلمہ پڑھتے چلے جاتے ہیں، بلکہ یہ منظر بھی دیکھا وہ کنکریاں لے کے آ جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، وہ پوچھتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے کہ تیرے ہاتھ والی چیز بتا دے میں کیا ہوں؟ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم و ہدایت دیا۔ علم بھی عالمگیر ہے، جہانگیر ہے، آپ کی ہدایت بھی عالمگیر ہے، جہانگیر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے کوئی کائنات کا کوئی گوشہ پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ کسی کے پاس چلے جائیے، کسی عالم کے پاس چلے جائیے، کسی محدث کے پاس چلے جائیے، کسی مفسر کے پاس چلے جائیے، ہو سکتا ہے آپ اس کے پاس جائیں، آپ کے جو دل کی بات ہے وہ نہ جان سکیں، لیکن نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو دل کی باتوں کو گرفت میں لے لیتا ہے۔ نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو دل کی دھڑکنوں سے واقف ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے ایسا نور عطا فرماتا ہے جس نور سے وہ دل کی دھڑکنوں سے واقف ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے علم و ہدایت کی بارش بنایا ہے، اور یہ لگاتار بارش ہے، مسلسل بارش ہے، ہر ایک میں جا رہی ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ محمد مصطفیٰ کی اس کرم سے خالی نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ السلام کی بارش برس رہی ہے تو لگاتار برستی ہوئی جا رہی ہے۔ پھر یہ برس کب سے رہی ہے؟ اتنا تو ہم کہہ دیں گے یہ قیامت تک برستی رہے گی، لیکن برس کب سے رہی ہے؟ ظاہری طور پر ذہن یہ کہتا ہے جب سے سرکار نے نبوت کا اعلان کیا یا جب سے سرکار دنیا میں تشریف لائے اس وقت سے یہ شروع ہے اور قیامت تک رہے گی۔ لیکن حدیث پاک اٹھائیے، سرکار سے پوچھا جاتا ہے سرکار آپ کب کے نبی ہیں؟ فرمایا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھا میں محمد اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، میں محمد اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ تو یہ علم و ہدایت کی بارش اس وقت سے برس رہی ہے اور قیامت تک برستی رہے گی۔ اور پھر کیا آپ کے وصال کے بعد بھی یہ بارش ہے؟ آئیے اس کو بھی تو سنتے جائیے۔ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سب سے فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے۔ فیہا خلق آدم، اس میں آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وفیہ النفخہ، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، وفیہ الساقہ، اس دن سارے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، فاکثروا علی من الصلاۃ، کہ اس دن کے اندر مجھ پہ درود پاک کثرت سے پڑھا کرو، جمعے کے دن زیادہ درود پاک پڑھو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا میرا کوئی بھی امتی کہیں بھی مجھ پہ درود پاک پڑھے، الفاظ سنیے، فرمایا بالاغنی صوتہ حیث کان، جہاں بھی ہوگا اس کی آواز میں محمد کے طرف آ جائے۔ امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، تو یہاں بیٹھ کے درود پاک پڑھتا ہے نا، تیری آواز مدینے ٹکرا جاتی ہے، تیری آواز روضہ رسول میں جاتی ہے، تو ترستا رہتا ہے مدینے جاؤں، اور تیرا جسم تو جائے گا یا نہیں جائے گا یہ تو اللہ کو معلوم ہے، تو آواز کو پہنچا سکتا ہے۔ آجا محبت سے درود پاک پڑھ لے، ادھر تیری زبان حرکت کرے گی، ادھر درود پاک روضہ رسول میں چلا جائے گا، اور وہاں فرشتہ کہے گا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے میرے روضہ عطر پر فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، آتاہ اسماع الخلائق، ساری مخلوق کی سب زبانیں سننے کی طاقت عطا کرتی ہے۔ ایک فرشتہ دربان ہے در محمد مصطفیٰ کا، اس کو اللہ نے دیا کیا آتاہ اسماع الخلائق، ساری مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دے دی ہے، ہر زبان سمجھ رہی ہے، اردو وہ سمجھتا ہے، پنجابی وہ سمجھتا ہے، سندھی وہ سمجھتا ہے، بلوچی وہ سمجھتا ہے، ہندی وہ سمجھتا ہے، انگریزی وہ، فرانسیسی وہ، سنسکرت وہ، ہر زبان وہ سمجھتا ہے، ایک فرشتہ، اور پھر ہر ایک کی آواز سنتا ہے، مسلسل سن رہا ہے، ہر وقت سنتا ہے۔ آپ کو ان باتوں کا یقین نہیں آتا کہ ایک آدمی کیسے سن لیتا ہے؟
لیکن ایسے ہو جاتا ہے. یہ عموماً ہمارے مدارس میں استاد حفظ کرواتے ہیں، اور حفظ کرواتے ہیں تو وہ 8-10 بچوں کی منزل اکٹھی سنتے ہیں. ایک کو کہتے تو بھی پڑھ، تو بھی پڑھ، تو بھی پڑھ، تو بھی پڑھ، پڑھتا جا. وہ ہر ایک کی سنتے ہیں، غلطی اس کی ہو فوراً بولتے ہیں، غلطی ادھر ہو فوراً بولتے ہیں. ایک استاد ہوتا ہے. یہ آپ دیکھیے کبھی مدارس کے اندر طلبہ پڑھتے جاتے ہیں، اگر کوئی ذرا سی غلطی کرے گا فوراً اس کو جواب دے گا، یہاں سے صحیح کرو، اس کو بھی کہے گا، اس کو بھی کہے گا. یارو ایک انسان 8-10 کی سن لیتا ہے تو مصطفیٰ کا دربان ہے، 8 کروڑ کی بھی سن لے، 8 ارب کی بھی سن لے، اس میں حیرانگی کی کوئی بات نہیں. مسلسل آوازیں سنتا ہے، کوئی کسی لمحے اونچا بولے یا آہستہ بولے، بلند بولے یا آہستہ بولے، مجمع میں بولے یا تنہائی میں بولے، اوپر سے بولے یا اندر سے بولے، جیسے ہی وہ کہتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد، یا اللہ کہتا ہے یا اللہ درود پاک پہنچا دے، اور کسی بھی زبان میں کہہ دے، فرشتہ فوراً سن لیتا ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں آدمی، فلاں کا بیٹا، فلاں جگہ رہنے والا آپ پر درود پاک پڑھ رہا ہے. حاضری لگ جاتی ہے، حاضری لگ جاتی ہے. یہ سرکار کے علم و ہدایت کی بارش برسی ہے، اور جہاں جہاں پر درود پاک پڑھتا ہے وہ اس کی آواز بھی جاتی ہے، سرکار خود بھی سنتے ہیں، فرشتہ بھی وہاں حاضری لگوا لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن کثرت سے درود پاک پڑھو. یہ درود پاک میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، میری بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جب درود پاک پڑھا کرو تو اچھے لفظوں سے پیش کیا کرو. کہو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، لفظ اچھے اچھے بولو. اللہ نے تمہیں اگر عربی دی ہے اچھے اچھے لفظ بولو اور اچھے اچھے لفظوں سے درود پاک پڑھو. کیوں جناب؟ فرمایا تمہیں معلوم نہیں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہے. سرکار کی بارگاہ میں جاتا ہے. کوئی کہتا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا کریم، وہ جیسے جیسے لفظ بولتا ہے سرکار کی بارگاہ میں جاتا ہے. ہو سکتا ہے تیرے کون سے لفظ سے خوش ہو جائے. اور سرکار ہے میرا امتی مجھے یاد کرتا ہے، ان لفظوں سے یاد کرتا ہے، ان لفظوں سے یاد کرتا ہے، ان لفظوں سے یاد کرتا ہے. اور کسی بھی لفظ سے یاد کرتا جا، ہو سکتا ہے سرکار کو کوئی لفظ پسند آ جائے، پھر تیری زندگی کے سارے بگڑے مقدر سنورتے جائیں گے. کبھی غور کیا ہمارے درود پاک میں کتنے کتنے اعلیٰ اعلیٰ لفظ ہیں؟ کبھی کوئی پڑھنے والا پڑھتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، جیسے پڑھتا جاتا ہے سرکار کے کانوں سے یہ الفاظ جاتے جاتے ہیں اور نامعلوم کس لفظ میں خوش ہو جائے. آج میرا امتی یہ کہہ رہا ہے، میرا امتی بلا رہا ہے، مجھے آوازیں دے رہا ہے. صدیق سے کہتے صدیق گواہ ہو جاؤ، فاروق گواہ ہو جاؤ. آج مجھے بلا رہا ہے، میں نے اس کی جھولی کو بھر دیا ہے، میں نے اس پہ کرم کر دیا ہے، میں نے اس پہ رحمتیں نازل کر دی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور جمعہ کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھو. یہ درود پاک پیش کیا جاتا ہے. صحابہ نے بھی مسئلے حل کر دیے. ایک بولے کہنے لگے یا رسول اللہ دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے اور آپ نے بھی سنا دیا میں نے بھی جانا ہے، تو یا رسول اللہ جب ہم قبر میں کسی کو رکھتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد اس کا جسم گل سڑ جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، ہڈیاں گل جاتی ہیں. یا رسول اللہ کیا جب آپ کا جسم ایسے ہو جائے گا پھر بھی سنیں گے؟ ہم دیکھتے ہیں جب کسی کو دفن کرتے کچھ دنوں کے بعد نکالتے جسم بالکل گل چکا ہوتا، ختم ہو چکا ہوتا ہے، خاک ہو چکا ہوتا. یا رسول اللہ کیا جب آپ کا جسم ایسے ہوگا اس وقت بھی آپ سنیں گے؟ فقال آپ نے فرمایا ان اللہ قد حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے حرام کر دیا زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. پھر فرمایا ونبی اللہ حی یرزق، سن لیجیے اللہ کا نبی اپنے مزار میں زندہ بھی ہے اور رب کی نعمتیں بھی کھا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات یہیں تک نہیں اس کو اور کھول کے بیان کر دیا. فرمایا یہ میری بات نہیں، 1,24,000 جتنے نبی ہیں،
1,24,000 جتنے نبی ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام زندہ اور اپنے اپنے مزارات میں نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں۔ بتائیے نماز کون ادا کرتا ہے؟ زندہ ادا کر مردہ ادا کرتا ہے؟ وہ زندہ ادا کرتا ہے، یہ زندہ نبی ہے، زندوں کا نبی ہے۔ ایمان والے، یہ رحمت والی بارش برستی ہے، وہ بادل ہوگا تو بارش ہوگی نا، ہدایت کی بارش بادل ہوگا تو بادل ہی نہیں، بارش کیسے ہوگی؟ یہ نبی رحمت والی بارش برسا رہا ہے، ہر ایک پہ برسا رہا ہے، لگاتار برسا رہا ہے۔ آج جسے کائنات کے کسی گوشے میں بھی علم ملتا ہے تو کہاں سے ملتا ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ ہدایت ملتی ہے تو کہاں سے ملتی ہے؟ بارگاہ خیر الورا سے ملتی ہے۔ اللہ کے نبی کا در اقدس کھلا ہوا ہے، اور جب در اقدس کھلا ہے تو پھر کھلا ہی ہے، کوئی بھی آئے محروم نہیں رہا کرتا۔ اور ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی یہ حدیث پاک بھی سنتے جائیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی ها هنا واللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم وانی لاراکم من وراء ظہری۔ فرمایا جب میں نماز پڑھتا ہوں تو کہتے میں ادھر قبلے کی طرف ہوں، میرا رخ قبلے کی طرف ہے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم، سرکار کیا فرماتے؟ اللہ کی قسم تمہارا رکوع اور تمہارے دل کی کیفیت میں محمد سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میں چاہے نماز پڑھا رہا ہوں، آگے ہوں، میں ادھر دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ مت سمجھنا کہ تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے یا تمہارے دل خشوع کہتے ہیں دل کی کیفیت کو، تو نہ تمہارا ظاہر پوشیدہ ہے نہ باطن پوشیدہ ہے۔ وَإِنِّي لَأَرَاكُم مِّن وَرَاءِ ظَهْرِي، اے میرے امتیوں جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی تو دیکھتا ہوں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی تو سرکار کی رحمت کی بارش برس رہی ہے، اور رحمت کی بارش تبھی برسے گی جب رحمت والا ہوگا، جب ہدایت والا ہوگا۔ اللہ نے ہدایت والے کو قیامت تک کے لیے رکھ دیا ہے، اور روضہ رسول کے اندر ہے۔ کہتے ہیں نا جو جنت میں چلا جائے اسے موت نہیں، کہ ہوتی ہے موت؟ یہ تو سنا ہے نا آپ نے، جنت میں جا کر موت نہیں ہے، جنت میں جا کر موت نہیں ہے، وہاں موت کو ذبح کر دیا جائے گا، جنت میں موت نہیں ہے۔ تو سرکار آج کہاں لیٹے ہوئے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریاض الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ نبی تو جنت میں لیٹا ہوا ہے، جو جنت میں جائے اس میں موت نہیں آیا کرتی، وہ تو زندہ ہے، وہ تو حیات ابدی پا گیا ہے۔ وہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو روضہ رسول میں جاتے ہیں، سلام کہتے ہیں، اپنے کانوں سے سلام کا جواب بھی سنتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی مہربانی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اس کو بھی سنتے چلے جائیے، سرکار کے علم کی بارش بھی برستی ہے، سرکار کی رحمت کی بارش بھی برستی ہے۔ سرکار ایک دن تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے، نماز پڑھانے سے فارغ ہوئے، فرمایا آج تم دیکھتے ہو میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، کیوں لیٹ ہوا؟ یا رسول اللہ بیان فرمائی۔ فرمایا رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت، میں نے آج تو اپنے رب کا دیدار کیا ہے، میں نے تو آج اپنے رب کا فی احسن صورت، سب سے حسین صورت میں دیدار کیا ہے۔ اللہ نے پھر فرمایا، بات لمبی ہے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب ملائکہ کے فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ قل تو انت عالم، میں نے کہا یا اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ بھی ایک ادب کا تقاضا ہوتا ہے، یہ بھی ایک ادب کا تقاضا ہوتا ہے۔ جب کوئی پوچھے، آپ کسی شیخ کے پاس گئے، کسی پیر و مرشد کہتے ہیں وہ کیا ہے، اگر کہتے ہیں آپ وہ کیا ہے تو ابھی آپ ناقص ہے کہ جی میں کیا معلوم، میں تو آپ کو دیکھنے کے لیے آیا، مجھے کیا معلوم، میں تو آپ کو دیکھنے کے لیے۔ خواجہ باجی بستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک دن اللہ رب العزت فرمایا باجی کی روح کو لاؤ، وہ روح لائی گئی، دیکھو آسمان دکھاؤ، زمین دکھاؤ، جنت دکھاؤ، ساری چیزیں دکھاؤ۔ جب دکھاتے گئے یہ جنت کی نہریں، یہ جنت کے مرلات، یہ جنت کے باغات، یہ دنیا، یہ ساری نعمتیں، اللہ نے اپنے پاس بلایا، فرمایا باجدید میں نے تجھے ساری زمین اور آسمان اور جنت دکھائی ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، جو چیز پسند ہے لے لے۔ اس نے کہا یا اللہ میں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، میں تو تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی کریم سے جب اتنا فرمایا، اللہ کے حبیب فرماتے فوادہ کفہو بین کتفیہ فوجدت بردہا بین صدیہ، کہ رب نے میرے دونوں شانوں کے درمیان، کندھے کے درمیان اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا، میں نے رب کے ہاتھ کی ٹھنڈک سینے میں محسوس کر لی ہے۔ کبھی اللہ والا ہاتھ رکھتا ہے، دل میں ہاتھ رکھتا ہے،
وہ مت سمجھیے دل پہ ہاتھ رکھا، وہ دل کے ہاتھ رکھ کے کچھ دے رہا ہے، کچھ دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے سرکار کے پیچھے ہاتھ رکھا اور کیا دیا؟ یہ محمد مصطفیٰ جانے یا دینے والا جانے۔ اللہ جانتا ہے یا محمد مصطفیٰ جانتے ہیں۔ سرکار نے اتنا فرمایا فوجدت بردھا بین ثدییہ، میں نے رب کے ہاتھوں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ پھر ہوا کیا؟ فعلمت ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان و زمین میں تھا سب محمد کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ہر چیز کا باذن اللہ کی عطا رب کے کرم سے دیتے ہیں۔ اور پھر اس کو آگے سنیے، علم و ہدایت کی بارش ہے، برستی ہے تو کیسے برستی ہے؟ لگاتار برستی ہے۔ آج کے صحابہ کی ایک اور حدیث پاک آپ کو سنا